بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے البناء فی شوال، ماہ شوال میں رخصتی کے جواز کا بیان۔ کہیں کوئی اشہر حج میں سے ان کو سمجھنے کی بنیاد پر، اشہر حرم میں سے ان کو سمجھنے کی بنیاد پر رخصتی کے عدم جواز کا واہمہ پیدا نہ کر لے، اس لیے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ البناء فی شوال۔ روایت ہے اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وادخلت علیہ فی شوال۔ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور میری بنا بھی شوال میں ہوئی۔ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَىٰ عِنْدَهُ مِنِّي، تو آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ نصیب والی عورت کون سی ہوگی، مجھ سے زیادہ خوشبخت عورت کون سی ہوگی۔ اس کے بعد کی ترجمۃ الباب کے ضمن میں ایک روایت آئے گی۔ ترجمۃ الباب ہے البناء بابنۃ 9، 9 سال کی بچی کے ساتھ رخصتی اور شب زفاف اور دخول کا بیان۔ چونکہ لوگ اس مسئلے میں کافی کلام کرتے ہیں، اس کے جوابات بھی بکثرت دیے جاتے ہیں کہ عرب ممالک ہیں اور وہاں عورتیں جلدی بالغہ اور جلدی بوڑھی ہوتی ہیں، آب و ہوا کا بھی اثر پڑتا ہے، بالخصوص جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نشو و نما اور ان کی ساخت و پرداخت اللہ کے یہاں سے خصوصی طور پر حریم نبوت میں رکھنے کے لیے کی گئی ہو۔ اور آج کل تو ویسے بھی یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہے، ہمارے یہاں دیار ہند میں بھی لڑکیاں اب بہت جلدی بالغہ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس پر خواہ کے لیے ناک بھویں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نعوذ باللہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، سوشل میڈیا میں کئی خبریں آتی ہیں، 4 سال کی بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، زنا بالجبر اور اغوا ہوتا ہے، اس پر تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے، چونکہ وہ متحملہ تھیں اور من جانب اللہ ان کی ساخت و پرداخت ایسی کر دی گئی تھیں، اس لیے 9 سال کی عمر میں حضور کا ان سے نکاح یعنی رخصتی ہو گئی تھی۔ اس پر اور بھی کلام آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6، مجھ سے نکاح تو 6 سال کی عمر میں ہوا، ودخل علی وانا بنت 9 سنین، اور دخول 9 سال کی عمر میں ہوا، وکنت العب بالبنات، لیکن عمر کے طبعی تقاضوں کی بنیاد پر میں اس دور میں 9 سال کی عمر میں گڑیاؤں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ذہن میرا ابھی صغر سنی والا تھا، اگرچہ بدنی ساخت اور بدنی نشو و نما تحمل نکاح کے قابل بن چکی تھی۔ ان الفاظ میں اشارے کافی ہیں سننے والوں کے لیے۔ ذہن چھوٹا تھا، چھوٹا بھی معنی ابھی صغر سنی والا تھا۔ بعض محدثین نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے
کہ صغر سنی میں جبکہ ذہن اور حافظہ ابھی بچپن والے دواعی اور بچپن کے بہت سے اسباب کے ساتھ تھا، اسی لیے تو نکاح کیا گیا تھا تاکہ وہ حافظہ بنے، حضور کی روایات کی متحملہ بن کر حفظ کر کے پھر اس کو امت تک پہنچائے۔ ایک تکوینی نظام تھا۔ اس روایت سے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کر کے لکھا کہ سمجھ میں آتا ہے گڑیاؤں سے کھیلا جا سکتا ہے، بچیاں گڑیاؤں سے کھیل سکتی ہیں۔ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ گڑیاؤں سے کھیلنے کے جواز کا سبب ان کی تدریب کروانا ہے، تربیت اولاد کے باب میں ان کی شان، ان کے بیوت کی اصلاح کی تدریب، تربیت و تمرین کروانا ہے کہ یہ بچیاں مستقبل میں چونکہ ماں کا کردار ادا کرنے والی ہیں، اس لیے ان کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ علامہ نووی یہ فرماتے ہیں کہ احتمال اس بات کا کہ یہ روایت مخصوص ہو، مستثنیٰ ہو ان روایات سے جن میں اتخاذ صور کی ممانعت آئی ہے، اور مستثنیٰ ہونے کی مصلحت کا ابھی ذکر ہوا تدریب و تربیت۔ یہ بھی ممکن ہے کہ منہی عنہ تو ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ اول الہجرت پر محمول کر لیا جائے، تحریم صور کی بات اور امر آنے سے پہلے۔ اس کے بعد روایت احمد ابن سعد ابن الحکم ابن ابی مریم کی عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بنت 6 سنین وبنا بها وہی بنت 9۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے البناء فی السفر۔ سفر میں بھی آدمی اپنی بیوی سے رخصتی کا تقاضا کر کے شب زفاف منا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سفر اس سلسلے میں مانع بن جائے، بس سفر میں سطر وغیرہ کی رعایت ہو جائے، اس کی اپنی بیوی ہے، اس کے ساتھ وہ بنا کر سکتا ہے۔ روایت زیاد ابن ایوب کے حوالے سے عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر فصلینا عندها الغداة بغلس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا غزوہ کیا۔ بہت بڑا شہر ہے خیبر بروزن جعفر، جہاں بہت سے قلعے اور کھیتیاں ہیں۔ مدینہ سے شام کی جانب 8 برد کی مسافت پر ہے۔ عمالیق میں سے ایک شخص خیبر تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام خیبر رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ماہ محرم میں اس غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور خیبر پر پہنچ کر چند راتیں، 10 سے زائد کچھ راتیں محاصرہ فرمایا تھا، یہاں تک کہ ماہ صفر آیا، آپ نے اس میں خیبر کو فتح کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے، آپ پر مکہ اور مدینہ کے درمیان سورہ فتح نازل ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو خیبر عنایت فرمایا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا، ہم نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی، یا فصلینا عندہا الغداۃ، یہاں ظہر مراد نہیں لی جائے گی، فجر کی نماز مراد لیں گے، بغلس، غلس یعنی ابھی تو اندھیرا تھا، ظلمت آخر اللیل کو غلس کہتے ہیں۔ تو یہاں حضرت انس کی اس روایت کا بھی سہارا لے لیجئے جو بخاری میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا خیبر لیلا وکان اذا اتا قوما بلیل لم یقربهم حتی یصبح، اور ایک روایت میں ہے اذا غزا لم یغز بنا حتی یصبح وینظر فإن سمع اذانا کف عنهم وإلا اغار۔ قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب
یہ دوسری جگہوں پر اس قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہاں معاف کیجئے، غدات کا ترجمہ فجر سے کریں گے، غلس اس کے لیے قرینہ ہے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز غلس میں پڑھی۔ فرقیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سوار ہوئے، ورقیب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، حضرت انس فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ فاخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں تشریف لے گئے۔ زقاق اس کی جماعت ازقہ اور زقان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلی میں تشریف لے گئے۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھٹنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا کہ ران سطر نہیں ہے، لیکن یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی ران کی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ فلما دخل القریۃ، جب آپ قریہ خیبر میں داخل ہوئے، قال، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خریبت خیبر، خیبر برباد ہو گیا، خیبر ختم ہو گیا، صارت خرابا۔ یا تو حضور نے برسبیل جملہ خبریہ کہا تو یہ پھر اخبار بالغیب کے قبیل کی بات ہوگی، یا برسبیل بددعا فرمایا، یا برسبیل تفاعل فرمایا کہ جب حضور نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ نکلے ہیں، وہ ہتھیار جو آلات حرث میں سے تھے، تو اس وقت برسبیل تفاعل حضور نے فرمایا، یا تو حضور نے خیبر کے نام سے خریبت کو مشتق کر کے ارشاد فرمایا، یا یہ کہیے کہ اللہ نے آپ کو یہ بات پہلے سے بتلا دی ہو۔ پھر حضور نے فرمایا انا اذا نزلنا بساحت قوم، ہم جب کسی قوم کی جگہ پر قیام کرتے ہیں، اتر پڑتے ہیں، فساء صباح المنذرین، تو یہ ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ قالها 3 مرات، قال وخرج القوم الى اعمالهم، لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف، اپنی کھیتیوں کی طرف نکلے۔ قال عبدالعزیز فقالوا، تو عبدالعزیز ابن صہیب جو راوی ہیں وہ یہاں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا محمد جاءنا محمد، قال عبدالعزیز وقال بعض اصحابنا والخمیس، کہ خمیس یعنی جو جیش کا حصہ ہوتا ہے، خمیس، اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اس کو خمیس کہتے ہیں اس لیے کہ جیش کے 5 قسمیں ہوتی ہیں، مقدمہ، ساقہ، قلب، اور اس کے 2 جناح ہوتے ہیں، میمنہ اور میسرہ، اور قلب 2 جناح جیسے میں نے آپ کو بتلایا۔ تو خمیس یعنی لشکر آ گیا، بعضوں نے کہا محمد، بعضوں نے کہا خمیس آیا۔ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، اور ہم نے اس پر حملہ کیا، قہراً وغلبتاً، عنوتاً، انا یعنو ذل اور خضع کے معنی میں۔ چنانچہ فتح خیبر کے بارے میں اصحاب سیر کا اختلاف ہے کہ فتح خیبر عنوتاً ہوا تھا یا صلحاً ہوا تھا۔ عبدالعزیز ابن صہیب کی روایت میں حضرت انس سے صراحت آئی کہ وہ عنوتاً ہوا تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ خیبر کا بعض حصہ صلحاً فتح ہوا تھا۔ ابو داود میں بطریق بشیر ابن یسار ایک روایت آئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قسم خیبر عزل نصفها لنوائبہ وقسم نصفها بین المسلمین۔ یہ حدیث اگرچہ موصول و مرسل ہونے میں مختلف فی ہے، لیکن اس سے اتنا استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا بعض حصہ صلحاً ہوا تھا۔ ابن المنذر یہ کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ عنوتاً تھا یا صلحاً، یا جلاءً لأہلہا تھا بغیر قتال کے، یا بعض خیبر صلحاً تھا بعض عنوتاً تھا۔
بعض جلا اہلہا عنہا تھا، اور یہی بات صحیح ہے، اس سے تضاد بین الآثار کا اندفاع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے خیبر پر جب قہرن و غلبتاً حملہ کیا، فجمع السبیہ، اب باندیوں کو جمع کیا جا رہا تھا، قیدیوں کو جمع کیا جا رہا تھا، فجاء دحیۃ رضی اللہ تعالی عنہ، السبیہ سبیتن جاریہ کو کہتے ہیں، اور جمع سبایا عطیتن عطایا، قوم سبیٌ، یہ مصدر کو صفت کے طور پر لایا جاتا ہے۔ حضرت دحیہ اتنے میں تشریف لائے، دحیہ ابن خلیفہ ابن فروہ ابن فضالہ ابن امرؤ القیس الکلبی، بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں ان کی شکل و صورت میں تشریف لاتے تھے، مقدم الاسلام ہیں، شروع میں اسلام لائے تھے، بدر میں شرکت نہیں کی، باقی غزوات میں شرکت فرمائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے تک زندہ رہے، حضور کی طرف سے ایمبیسیڈر اور قاصد بنا کر قیصر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کا مکان قریہ مزہ میں تھا، تو وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فقال یا نبی اللہ، اور فرمایا اللہ کے نبی، اعطنی جاریتم من السبی، مجھ کو ان باندیوں میں سے، قیدیوں میں سے ایک باندی عنایت فرمائیے۔ قال، حضور نے فرمایا اذهب، ٹھیک ہے جاؤ، فخذ جاریتن، اور باندی لے آؤ، لے لو۔ فاخذ صفیہ بنت حیی، انہوں نے حضرت صفیہ بنت حیی کو حاصل کر لیا، لے لیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ باندی لے لو۔ علامہ کرمانی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور کے لیے کیسے جائز تھا کہ قبل التقسیم، قبل القسمت، دحیہ کو دینے کا فیصلہ فرماتے؟ خود جواب بھی دے رہے ہیں کہ یہ حضور کے صفایا میں سے تھا، صفی المغنم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غزوے میں جو صفایا ہوتے ہیں وہ امام المسلمین کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اور بھی بہت سے جوابات دیے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسبیل تنفیل ان کو دینے کا حکم جاری فرمایا ہو، یا تو غنیمت میں سے یا خمس الخمس میں سے، چاہے تمییز سے پہلے یا اس کے بعد۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت اور امر دیا ہو یہ سمجھ کر کہ وہ خمس میں سے ہی لیں گے، اور ایک جواب یہ ہے کہ حضور نے ان کو اس لیے یہ حکم دیا ہو تاکہ وہ بعد میں ان کی نگہداشت کرے اور ان کو سنبھالے، اور پھر شمار کر لیا جائے ان کے سہم میں سے۔ انہوں نے صفیہ بنت حیی ابن اخطب کو لیا، یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، جن کی والدہ کا نام برہ بنت سموال تھا، سلام ابن مشکم القرظی کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان سے مفارقت ہوئی تو کنانۃ بن الربیع ابن ابی الحقیق نے ان سے نکاح کیا، اور وہ خیبر کے دن مار دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 50 میں حضرت صفیہ کا انتقال ہوا ہے، اور بقیع الغرقد میں یہ مدفون ہیں۔ تو حضرت دحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو لیا، فجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال یا نبی اللہ، اعطیت دحیۃ صفیۃ بنت حیی سیدۃ قریظۃ والنضیر، اللہ کے رسول آپ نے دحیہ کو صفیہ بنت حیی دے دی، جو بنو قریظہ اور بنو نضیر کی سیدہ ہے، بڑی معزز خاتون ہیں، ما تصلح الا لک، یہ تو آپ کے لیے ہی مناسب ہے۔ قال، حضور نے فرمایا ادعوہ بہا، لے آؤ، بلاؤ اس کو، دحیہ کو، کہ وہ صفیہ کو لے کر آئیں۔ فجاء بہا، وہ لے کر آئے۔ فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے حضرت صفیہ کو دیکھا، قال، تو فرمایا دحیہ سے،
خود جاریۃ من السبی غیرہا، قیدیوں میں سے اور کوئی باندی تم لے لو۔ قال وإن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها وتزوجها فقال له ثابت یا ابا حمزہ ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها قال۔ اب آ رہا ہے ترجمۃ الباب۔ حتی اذا کان بالطریق، راستے میں تھے، جہزتها ای جہزت صفیۃ لہو ای للنبی علیہ السلام ام سلیم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں ان کو بھیجنے کے لیے تیار کیا۔ فَأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، اور حضور کی خدمت میں رات میں پیش کیا۔ فَأَصْبَحَ عَرُوسًا، حضور اکرم علیہ السلام دولہا بن گئے۔ قال، اور حضور نے اب فرمایا ولیمہ کرنے کے لیے، من کان عندہ شیء فلیجئ بہ، جس کے پاس جو کچھ ہو لے آئے۔ قال، راوی کہتے ہیں وہ بسط نطعا، دسترخوان چادریں بچھی، فجعل الرجل یجیء بالعقد، کوئی اپنا پنیر لا رہا تھا، وجعل الرجل یجیء بالتمر، کوئی کھجور لا رہا تھا، وجعل الرجل یجیء بالسمن، اور کوئی گھی لا رہا تھا، فحاسوا حیستا، سب نے مکس حلوہ بنایا، فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دحیہ کو دے دی تھی تو رجوع فی الہبہ کیسے کیا؟ جواب یہ ہے عقد الہبہ ابھی تام نہیں ہوا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابو المؤمنین تھے منزلتاً و حکماً، اور والد کے لیے حق ہے کہ وہ رجوع فی الہبہ کر لے جو اپنے ولد کو دیا گیا ہو۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضور نے ان سے خرید لیا تھا، اور ایک جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت انتظامیہ و حکومیہ اسی میں سمجھی کہ اس کو لے لیا جائے۔ اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، اصل میں بات یہ ہے طلبہ عزیز کہ حضرت صفیہ بیت النبوت والریاست سے تعلق رکھتی تھی، ولد ہارون میں سے تھی، اس اعتبار سے وہ بیت النبوت سے تعلق رکھتی تھی، اور قریظہ اور نذیر کے سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی تھیں، اس اعتبار سے وہ بیت الریاست سے تعلق رکھتی تھی۔ نیز ان کا جمال اور حسن مشہور تھا جو کثرت نکاح کا باعث بنتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اتنے بڑے گھرانے کی عورت کو شاید دحیہ نہ سنبھال سکے، ان کی نگہداشت نہ کر سکے، کما حقہ اس کے حقوق ادا نہ کر سکے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محسود بن جائے، اس لیے حضور نے لے لیا۔ اس کو کہیں گے انتظامی مصلحت کی وجہ سے بڑی چیز اپنے پاس لے لی تاکہ لوگوں میں کسی قسم کی چیمی گوئیاں نہ ہو۔ نیز اس سے پتہ چلا ہر بڑے خاندان کی عورت کو سنبھالنا اور اس کو ہضم کر سکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو شہوہ نفسانیہ کی بنیاد پر نہیں لیا تھا، حضور تو شہوت نفسانیہ سے معصوم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو راضی کر کے ان سے لیا، اور دوسری باندی انہیں عنایت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دحیہ نے انفس اور افضل اور اجود نسباً و شرفاً و جمالاً باندی لی ہے تو واپس لے لیا، تاکہ دحیہ جیش کے باقی لوگوں پر متمیز نہ ہو جائے، لوگوں میں یہ چرچے نہ چلے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ مفاسد تھے جو حضور کو نظر آ رہے تھے، رموز مملکت خیشرہ خسرواں میدارت، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اولا یہ ہے کہ صفیہ مال فی میں سے تھی، اس لیے کہ وہ بیوی تھی کنانہ ابن ربیع کی، وہ اور ان کے گھرانے کے لوگ بنو الحقیق سے تعلق رکھتے تھے،
جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لی تھی اور شرط یہ لگائی تھی کہ وہ کسی بھی خزانے کو چھپائیں گے نہیں، اگر چھپائیں گے تو ان کو کوئی ذمہ اور پاسداری نہیں ہوگی۔ اب ان سے کہا کہ حیی ابن اخطب کا خزانہ بتاؤ، انہوں نے چھپایا اور یہ عذر کیا کہ خرچے پانی میں وہ تو پورا خرچ ہو گیا، لیکن پھر حضور کو اس کا سراغ لگا تو ان کا عہد توڑ دیا گیا، ان کو قیدی بنایا۔ صفیہ ان قیدیوں میں سے تھیں، اس اعتبار سے وہ مال فی ہوئیں، اس میں خمس نہیں نکالا جاتا بلکہ مال فی میں امام المسلمین کو اختیار ہوتا ہے۔ ایک لفظ آیا ہے فَأَصْبَحَ عَرُوسًا، فعول کے وزن پر، مرد اور عورت دونوں کو عروس کہتے ہیں، دولہا دلہن۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ کیا ہے، بہت آسان انداز میں، شاندار انداز میں ولیمہ کر لیا۔ کہیں تو حضور نے اولیم ولو بشاتن، کہیں زینب کا ولیمہ گوشت سے ہوا، لیکن آج آپ جو پڑھ رہے ہو وہ ولیمہ بڑے سادہ انداز میں ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ ولیمہ عرس مطلوب ہے اور بعد الدخول ہے، لیکن بما تیسر ولیمہ ہونا چاہیے، شرط نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ جانور کاٹا جائے وغیرہ ہو، جس موقع پر جو میسر ہو جائے، چاہے روح افزا کا شربت پلا کر ہی صحیح یا ستو کھلا کر پلا کر ہی صحیح ولیمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد محمد بن نصر کی روایت ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام علی صفیہ بنت حیی بن اخطب بطریق خیبر، یہ آیا فی السفر ثلاثۃ ایام حین عرس بها ثم كانت فی من ضرب علیہ الحجاب۔ پھر صفیہ کا شمار بھی ان عورتوں میں ہونے لگا جن پر پردہ مقرر کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد کی علی بن حجر کی روایت ہے حضرت انس ہی سے کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینة ثلاثا یبنی بصفیۃ بنت حیی فدعوت المسلمین الی ولیمته فما کان فیہا من خبز ولا لحم، کوئی گوشت روٹی وغیرہ نہیں تھا، سیدھا سادہ ولیمہ تھا۔ امر بالانطاع، حکم دیا حضور نے کہ بھئی دسترخوان چادریں بچھاؤ، وَأَلْقَى عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، یا تو یہ ولیمہ ہوا ہے اس لیے کہ اب یہ مومنین کی ماؤں میں سے ایک ماں حضور کی زوجہ بنی یا حضور کی باندی ہوگی۔ فقالو، شاندار بات ہے، دیکھو تو صحابہ نے جواب دیا ان حجبہا، اگر حضور ان کو پردے میں ڈال دیتے ہیں تو فہی من امہات المومنین، وَإِن لَمْ يَحْجُبْهَا، اگر پردہ نہیں کرواتے فہی مما ملکت یمینہ، تو اب یہ حضور کی باندی بنے گی۔ فلما ارتحل، فیصلہ ہو رہا ہے، جب کوچ کرنے کی باری آئی، منزل سے چلنے کی، وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، حضور نے ان کے پیچھے ایک پردہ ڈلوا دیا، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں اور ان کے درمیان حجاب کھینچ دیا، تو طے ہو گیا کہ یہ من امہات المومنین ہے۔ مالکیہ نے اور ان کے موافقین نے اس سے استدلال کیا کہ نکاح بغیر شہود کے بھی صحیح ہے اگر سب کے سامنے علانیتاً ہو، اس لیے کہ اگر حضور نے گواہ کسی کو بنایا ہوتا اور نکاح ہوا ہوتا تو صحابہ پر یہ بات مخفی نہ رہتی اور وہ یہ ترددانہ کلمات نہ کہتے کہ احدی امہات المومنین یا مما ملکت یمینہ۔ یہ قول امام مالک اہل مدینہ وغیرہ کا ہے، وہ کہتے ہیں نکاح میں اعلان شرط ہے، شہادت شرط نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی ایک جماعت اور بھی بہت سے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں شہادت شرط ہے، اعلان شرط نہیں ہے۔ یہی قول اوزاعی، شافعی، ابو حنیفہ، احمد علیہم الرحمہ کا ہے۔ یہ سب کے سب شہادت عدلین کو شرط قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ شہادت تو ضروری قرار دیتے ہیں لیکن عدل کی شرط نہیں لگاتے، فرماتے ہیں فاسق دو گواہ ہوں تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نیز امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اگر کسی نے سرن عقد کیا بغیر شہود کے
تو سرن ہوا ہے تو اعلان نہیں ہوا، بغیر شہود کے ہوا تو اشہاد نہیں ہوا۔ تو سرن کرنے سے امام مالک کی شرط مفقود ہوئی، اور بغیر شہود کے کرنے سے جمہور کی شرط مفقود ہوئی، لہذا اجماع ہوا کہ سرن بغیر شہود کے عقد کیا ہو تو وہ منعقد نہیں ہوگا۔ اگر سرن کیا ہے بشہادت عدلین تو جمہور کے یہاں ہو جائے گا، امام مالک کے یہاں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے یہاں اعلان شرط ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا الکتاب والحکمہ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔